بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ اس شہزادی کی زندگی کی کہانی ہے جو 600 برس اسلام مخالف قوتوں پر ہیبت طاری کرنے والی اور 3 بر اعظموں پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے گھر پیدا ہوئی، اور جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے عثمانی خاندان کو رات کی تاریکی میں مختلف ممالک میں روانہ کیا گیا تو محض 10 سالہ یہ شہزادی بھی فرانس میں پناہ حاصل کرنے والے عثمانی خاندان میں شامل تھی، اور پھر اس کی شادی ہندوستان میں ہوئی۔ ناظرین، کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی 19ویں نسل سے پیدا ہونے والی یہ شہزادی اس وقت کے دنیا کے امیر ترین ہندوستانی نواب کی بہو بنی، اور تقسیم ہند کے بعد اس کی وہ ریاست بھی ختم ہو گئی اور وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی، مگر تاریخ اسے آج بھی خدیجہ خیریہ عائشہ درِ شہوار کے نام سے جانتی ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی شہزادی درِ شہوار ہے۔ بیگم صاحبہ خدیجہ خیریہ عائشہ درِ شہوار سلطان المعروف شہزادی درِ شہوار 26 جنوری 1914 کو سلطنت عثمانیہ کے شہر استنبول، جو کہ اب ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں پیدا ہوئیں۔ آپ مسلمانوں کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید ثانی کی صاحبزادی تھیں۔ آپ جس وقت پیدا ہوئیں اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے آخری ایام گن رہی تھی۔ 18ویں صدی کے اواخر سے اس سلطنت کا زوال شروع ہوا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد سال 1922 میں اس عظیم الشان سلطنت کا بالآخر خاتمہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترکی کی نئی انتظامیہ نے شاہی خاندان کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا۔ نومبر 1922 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان وحید الدین محمد چہارم نے ان کے خاندان کے افراد کے ساتھ استنبول میں اپنے شاہی محل سے تخلیہ کرتے ہوئے فرانس کے پایہ تخت فرانس میں پناہ لی۔ حالانکہ اس کے بعد کچھ وقفے تک سلطان محمد کے چچا زاد بھائی عبد المجید الثانی کو برائے نام بطور خلیفہ مقرر کیا گیا، لیکن 3 مارچ 1924 کو سرکاری طور پر خلافت کے مکمل خاتمہ کا اعلان کر دیا گیا۔ سلطان عبد المجید الثانی کی دختر شہزادی درِ شہوار کی شادی حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خاں کے بڑے فرزند نواب میر حمایت علی خاں اعظم جاہ بہادر سے فرانس کے شہر نیس میں 12 نومبر 1931 کو انجام پائی۔ 1933 میں ان کے وطن سے مکرم جاہ اور 1936 میں مفہم جاہ پیدا ہوئے۔ دونوں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور ترک خواتین سے ہی شادیاں کیں۔ روایتی طور پر پردہ کرنے کے بجائے وہ خاص تقاریب میں شریک ہوا کرتی تھیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دیتی تھیں۔ انہوں نے حیدرآباد شہر میں ایک شفا خانہ بھی قائم کروایا جو آج بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ وہ آخری بار نظامی عجائب گھر کے 25 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب کی صدارت کے موقع پر منظر عام پر آئیں۔ 27 فروری 2006 کو وہ لندن میں انتقال کر گئیں۔